طلحہ، السلام علیکم طلحہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی پرفیکٹ. کیا واقعہ مجھے ہے؟ ایک جو واقعہ میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں، یہ بہت زیادہ خوفناک واقعہ ہے، اور اس وقت بھی مجھے مطلب ایک میری باڈی میں عجیب سی ایک کیفیت ہو رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کافی وقت سے نا جابس پر اپلائی کر رہا ہے. تو صحیح. ایک شام جو ہے وہ جب جاب پر اپلائی کر رہا تھا، تو مطلب ایک شام جو ہے وہ تقریباً 8 بجے سو چکا تھا. اس کی آنکھ لگ گئی تھی، کہیں سے وہ آیا تھا تھک کر. صحیح. تو تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے ٹائم پر اس کو ایک کال آتی ہے میٹرکس سولوشن کے نام سے. مطلب وہ نمبر کی کال نہیں تھی، نام کی کال تھی. موبائل پہ. جی جی بالکل موبائل پہ، میٹرکس سولوشن کے نام سے. اور انہوں نے جو ہے پہلے تو یہ نیند میں تھے، تو انہوں نے کال جو ہے اٹینڈ نہیں کی. لیکن دوبارہ ان کو کال آتی ہے، تو یہ جو ہے کال انہوں نے پھر چھوڑ دی، یعنی کہ اٹینڈ نہیں کی کیونکہ نیند میں تھے. اب تیسری بار جب ان کو دوبارہ کال آئی نا، تو ان کی نیند اڑ چکی تھی میرے دوست کی، اور انہوں نے کال ریسیو کی. جب انہوں نے کال ریسیو کی تو اس بندے نے ان کا نام لیا. میرے دوست کا نام ہے شام. تو ان کا نام لیا اور ان سے کہا کہ آپ کا نا کل انٹرویو ہے تقریباً 8 سے 10 بجے کے ٹائم. آپ کسی بھی ٹائم آ جائیں، اور ہماری نائٹ شفٹ کی جاب ہے. تو انہوں نے جو ہے حامی بھر لی. یہ اگلے دن جو ہے مطلب 8 بجے یہ گھر سے نکل گئے اور وہاں پہنچے. اب یہ جو جس جگہ پر پہنچے تھے نا، یہ کراچی یونیورسٹی اور این ای ڈی یونیورسٹی سے پہلے جو ایک روڈ ہے جہاں سے اندر جاتے ہیں، یہ وہاں بالکل. سے اندر گئے. اندر یہ کافی آگے گئے. انہوں نے مجھے مطلب اتنا ایگزیکٹ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آگے جا کے نا بہت سارے بنگلے آ جاتے ہیں گلیوں میں، بہت سارے بالکل. بنگلے. تو یہ بالکل. کہتے ہیں کہ میں ان بنگلوں میں جب پہنچا ہوں، اور ان آس پاس بنگلوں میں نے مطلب کافی ڈھونڈا. پہلے تو میں کافی پریشان ہوا کہ مجھے وہ جگہ ملی نہیں جہاں پر وہ ان کو جاب کے لیے بلایا تھا. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو جو ہے آخر کار مطلب یہ اس بنگلے تک پہنچ گئے، کیونکہ گوگل میپ کو یہ فالو کر رہے تھے. صحیح. تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تو بنگلے کا جو گیٹ تھا وہ کالا تھا، اور باہر کوئی نام وغیرہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون سی جگہ ہے کیا ہے. تو انہوں نے پھر پہلے تو گیٹ بجایا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. پھر انہوں نے بیل بجائی، اور اندر سے ایک شخص جو ہے وہ باہر نکلا، اور ان سے کہا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میرا جو ہے آج انٹرویو ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں اندر، 2nd فلور پر آپ چلے جائیں. تو یہ اندر آ کر اندر داخل ہوئے، 2nd فلور پر پہنچے، اور وہاں پھر ان کو کسی اور شخص نے دروازہ کھولا. وہاں ان کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، جب تک باس جو ہے وہ بزی ہیں تھوڑا، جیسی مطلب وہ فری ہو جاتے تو آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیں گے. اور ان سے صحیح. کہا کہ آپ اپنی سی وی وغیرہ بھی مجھے دے دیں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ انٹرویو بھی دے دیا، اور باس سے مطلب ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے ساری مطلب باتیں وغیرہ کی ان سے، اور ان کی سلیکشن انہوں نے کر لی باس نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا ڈیٹا انٹری اور کالز وغیرہ کا مطلب آپ کو کالز اٹینڈ کرنی ہوں گی، اور ڈیٹا انٹری کا کچھ کام آپ کو کرنا ہوگا. تو صحیح. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک کام کریں، یہ ویک تو اینڈ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تھرسڈے کو یا وینسڈے کو مطلب انٹرویو دیا تھا، تو آپ منڈے سے جوائن کر لیں. یہ گھر چلے گئے. ان کو بہت خوشی ہوئی کہ میری مطلب جاب وغیرہ لگ گئی ہے اس طرح، اور گھر والوں کو بھی بتایا کہ کافی وقت سے ڈھونڈ رہے تھے، جاب نہیں مل رہی تھی، اور تھی یہ نائٹ شفٹ کی جاب. تو صحیح. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ منڈے کو انہوں نے تقریباً 9 بجے ہی گھر سے نکلے. اب 10 بجے ان کی ٹائمنگ تھی انٹری کی، مطلب رات 10 سے صبح 5-6 بجے کی ان کی ٹائمنگ تھی. اب یہ جب وہاں پہنچے اس بنگلے پر، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بنگلہ تھا جس کا گیٹ کالا تھا، اس کے باہر ایک تالا لگا ہوا ہے. اور وہ تالا اچھا. بالکل تالا بہت موٹا تھا، اور زنگاوا جو تالا ہوتا ہے نا، جو زنگ جاتا ہے کافی ٹائم سے نہیں کھلا ہوتا، وہ تالا لگا ہوا تھا. ان کو حیرانی ہوئی، تشویش ہوئی کہ یہ میں نے یہاں انٹرویو دیا تھا اور یہ تالا لگا ہوا ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں تقریباً بنگلے ایک جیسے ہیں، تو شاید آگے پیچھے کہیں بنگلہ ہوگا، اس وجہ سے میں غلط آ گیا ہوں. یہ آگے مطلب گئے
گلیوں میں انہوں نے دیکھا تو بہت زیادہ انہوں نے مطلب دیکھا تو ہر بنگلے کے باہر مطلب تقریباً جو فیملیز کے بنگلے ہوتے وہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا بنگلہ ہے، فلاں کا بنگلہ ہے۔ یہ پھر دوبارہ اپنی گاڑی مطلب بائک موڑ کر اسی بنگلے پر آئے، کیونکہ ان کو اور اس کے علاوہ کوئی بنگلہ ملا نہیں اور یہ بالکل صحیح جگہ پر آئے تھے۔ صحیح. انہوں نے یہ سوچا کہ شاید رات ہے، شاید دیر سے آفس کھلے گا، زیادہ مطلب یعنی کہ شاید دیر ہو گئی ہوگی ابھی آفس کھلنے میں۔ صحیح. تو یہ ابھی یہی سب سوچ رہے تھے تو ان کے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ جب یہ انٹرویو کے لیے آئے تھے تو اس وقت ایک تو وہ بندہ تھا جس نے نیچے گیٹ کھولا، ایک صحیح. وہ بندہ تھا جس نے اوپر گیٹ کھولا، اور ایک باس تھا، اس کے علاوہ کوئی سٹاف نہیں تھا وہاں پر۔ تو یہ ان کو بڑی مطلب حیرانی ہوئی کہ اس وقت کوئی اور سٹاف کیوں نہیں تھا، شاید ان کی کوئی اور شفٹ ہوگی۔ اب یہ بیٹھے ہوئے مطلب انتظار ہی کر رہے تھے، اور وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ رات 10-11 بجے ایک ہو کا عالم ہوتا ہے، مطلب بالکل سناٹا چھایا ہوا اور زیادہ چہل پہل بھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جب یہ انتظار کر رہے تھے تو ایک شخص اسی جگہ سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں یہ جو بنگلہ ہے یہاں پر ایک جو ہے آفس تھا یہاں پر، اور میں پچھلے ہفتے یہاں انٹرویو بھی دے کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے جب اس شخص کو بتایا کہ میں نے یہاں انٹرویو دیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ بنگلہ پچھلے 8 سالوں سے بند پڑا ہے، اور اس بنگلے کا جو مالک ہے وہ دبئی میں رہتا ہے، اور وہ پچھلے 8 سالوں سے پاکستان آیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے شاید کہیں اور انٹرویو دیا ہوگا، آپ غلط جگہ ہیں۔ انہوں نے اس شخص کو میسج بھی دکھایا جس میں ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے تصدیق بھی کی کہ ہاں یہ ایڈریس تو بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ شاید آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہوگا، غلط بتایا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ وہی بات دہرائی کہ میں یہاں انٹرویو دے کے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے جب گھر کو تھوڑا سا قریب سے جا کر دیکھا تو اس کی جو بجلی تھی وہ بھی کٹی ہوئی تھی، اور اندر جالے بھی ان کو نظر آ رہے تھے۔ اور یہ اس وقت مطلب ان کی جو ہے نا حالت کافی خراب ہو گئی، ان کو ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو گیا، اور یہ بائک سٹارٹ کر کے فوراً گھر پہنچے تو ان کو مطلب تقریباً یہ میرا دوست کہتا ہے کہ مجھے 4 سے 5 دن لگ گئے ریکور ہونے میں۔ لیکن بات یہ کہ ان کو کس طرح مطلب ایک انٹرویو کی کال آتی ہے اور وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا، تو پھر آخر اس دن مطلب کون تھا وہ جس نے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا؟ تو یہ کافی ایک خوفناک سا واقعہ ہے میرے لیے۔ ہے تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ ان کو اس کا نمبر کیسے ملا آپ کے دوست کا؟ نہیں، اصل میں یہ کئی جگہ اپلائی کرتے رہے، مطلب آن لائن ویب سائٹس پہ نا جو پورٹلز ہیں جابس کے، وہاں اپلائی کرتے رہے، تو ان کو لگا کہ شاید وہیں سے کسی جگہ انہوں نے اپلائی کی ہوگی اور ان کو کال ریسیو ہوئی ہے۔ اور جاب وہ ان سے پوچھا کہ وہ جو آفس تھا وہ کس چیز کا آفس تھا، جو بھی تھا؟ جی نہیں، وہ اتنا تو مجھے اس نے نہیں بتایا، بس وہ یہ بتایا کہ وہ مطلب ان کا تقریباً وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل مطلب کام ہے، اسی وجہ سے نائٹ شفٹ کی جاب ہے، مطلب ہم وہاں جو ہے آپ نے ڈیٹا انٹری کرنی ہے اور کالز وغیرہ جو آتی ہیں انٹرنیشنل وہ اٹینڈ کرنی ہوں گی۔ لیکن میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ اگر مطلب یقین نہیں آتا تو تم میرے ساتھ بھی چل کے دیکھ سکتے ہو جہاں پہ میں نے انٹرویو دیا تھا۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ جس جی علاقے جی کی آپ بات کریں وہ اس کا جی مجھے جی بلاک تو نہیں معلوم، لیکن یہ بالکل سوئی گیس کے سامنے والی کالونی ہے جس کی آپ بات کریں، if I'm not wrong۔ نہیں، یہ سوئی گیس کے پاس نہیں، یہ این ای ٹی یونیورسٹی سے پہلے ایک روڈ ہے جو لیفٹ سے ہم اندر جاتے ہیں۔ ہاں، جو عبدالعثمانی روڈ کی طرف جا رہے ہیں نا؟ جی 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 ہاں وہی تو ہے، اس کے سامنے گیس کی وہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے نا۔ اچھا، اور اس کے الٹے ہاتھ پہ بہت سارے سکولز بھی ہیں اور بڑے بڑے گھر بھی ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے کافی آگے گیا ہوں، اور آگے مطلب ایک پوری علاقہ ہے جہاں بہت سارے بنگلے ہیں، میں انہی میں سے ایک بنگلے میں گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی مطلب مجھے خوف آتا ہے کہ میں وہاں جو گیا تھا وہ کون تھی آخر مخلوق، اور اس نے مجھے کیوں بلایا تھا۔ شکر کریں کہ دوبارہ جب گئے تو وہ مخلوق نہیں ملی، ورنہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کافی دن تک جاب کرتے اور پھر پتہ چلتا ہے اینڈ میں پھر کیا کرتے وہ۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तला। थैंक थैंक यू। यू। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। ओके, दैट वाज फ्रीकी। आज का शो जो है, पहले मिनट से ही बहुत मुझे लग रहा था कि आज का जो शो है ना वो होने वाला है, ज़रा लेवल का शो होने वाला है, और हो गया। ओके, ये हजम करना ही बड़ी अजीब सी बात लग रही है मुझे कि, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि शुरू शुरू में रेडियो के टाइम पे मैंने आपको एक फूड राइडर जो होते हैं ना, जो खाना लेके आते हैं, उसका एक वाकया बताया था जो कि हुआ था डिफेंस फेज 2 के एक घर में। उस घर में जिसको बंद पड़े हुए कम से कम भी नहीं 20 साल हो चुके थे, उस जगह पे एक खाने वाली जगह को ऑर्डर आता है वहां से, सही है, कि फलाना चीज़ें फर्ज करें पिज्ज़ा लेके आ रहे हैं, और अनयूजुअल सा ऑर्डर था, जैसे 10 लार्ज पिज़्ज़ाज ले आए। तो अब जब इस तरह की कॉल आती है और इस तरह की ऑर्डर आता है तो ब्रांच में ज़रा एक खलबली मच जाती है कि यार ये बड़ा ऑर्डर है, सही टाइम पे जाना चाहिए। तो एक राइडर को मुख्तस किया गया इस चीज़ के लिए, और वो एक्चुअली 2 राइडर्स गए थे, सही है, लेकिन एक राइडर थोड़ा देर में पहुंचा, एक राइडर पहले पहुंच गया। जब वो पहले पहुंचा और उसने घर की घंटी बजाई पहले, तो वहाँ किसी ने नहीं खोला। फिर बजाई, फिर कोई नहीं खोला, फिर बजाई, फिर किसी ने नहीं खोला। अंदर झांका गेट से, तो बहुत बड़ी हवेली नुमा घर वो था, लेकिन कुछ टूटा फूटा सा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। खैर, वो अपने दूसरे साथी का भी वेट करने लगा, लेकिन उसने कहा कि यार वेट करने से बेहतर है मैं ये अपना पिज्ज़ा डिलीवर करके चला जाऊँ, वो उसने जब आके देने दे दे। इन्होंने फिर बेल बजाई। इस दफा जब बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की ने पैसे दिए, कुछ ज्यादा ही, और पिज्जा लेके अंदर चली गई। अब इतनी देर में वो अपनी बाइक पे बैठता और अपना सफर का आगाज करता कि इसका दूसरा दोस्त भी आ गया। अब जब उसने बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये दोनों राइडर्स तकरीबन 3-4 घंटे उस घर के बाहर खड़े रहे। बाद में जो बराबर वाले घर से एक आदमी निकला, उसने बताया कि ये घर पे क्या कर रहे थे। कह रहे हम तो ऑर्डर देने आए। कह रहे खाली घर को कैसे ऑर्डर दे सकते हो, खाली घर को कैसे खिला सकते हो। कहते हैं हमें तो बकायदा ऑर्डर दिया गया है। वेल, इस तरह के वाकयात और इस तरह की कहानियां बहुत हो चुकी हैं।